اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ دیکھیے یہاں پر وہ واقعہ ذکر ہے جس میں بقرہ کا ذکر ہے، بقرہ گائے کا، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور اس میں واقعے کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ جو مقدم ہونا چاہیے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور جو مؤخر ہونا چاہیے اسے مقدم کر دیا گیا۔ تو واقعے کے پہلے حصے کو بعد میں رکھا گیا اور بعد والے حصے کو پہلے رکھا گیا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے کہ اللہ تعالی واقعے کے مختلف حصوں میں ترتیب قائم نہیں فرماتے، بلکہ بعد والے حصے کو بعض اوقات پہلے اور پہلے والے حصے کو بعد میں، تاکہ سننے والے مخاطبین واقعے کے ہر حصے سے علیحدہ علیحدہ طور پر نصیحت حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ کتاب کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں اور احکام ہیں۔ تو واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے ایک شخص کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا، وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص نے انکار کر دیا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس آدمی کو نہیں دیا، تو اس نے خفیہ طور پر اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ تورات اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ یہ لوگ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس آدمی کے جسم کو لگا دیں جو مقتول ہے، جو مر چکا ہے، تو وہ بول پڑے گا۔ اب ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا یہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بھلا مقتول کے قتل کی تفتیش کا اور گائے کا آپس میں تعلق کیا بنتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسے کام کروں، جاہلوں کی سی بات کروں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ پھر انہوں نے حجتیں نکالنا شروع کر دی، جی وہ گائے ہو کیسی، 2-3 سوال کیے، اور گائے کی سلیکشن اپنے اوپر بڑی پیچیدہ کر لی۔ بالآخر کہنے لگے ٹھیک ہے ہم ایسی گائے کرتے ہیں، لیکن وہ گائے اب ملے نہ، اور بڑی مشکل سے ملی اور بڑے مہنگے داموں میں ملی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر یہ حجتیں نہ نکالتے تو ان کی اتنی قیدیں ان کے ذمہ نہ لگائی جاتی، کوئی بھی گائے ذبح کرتے اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم کو لگاتے تو ان کو ان کا مقصد اور مطلب حاصل ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے حجتیں نکالی، سوالات کیے، اسی لیے ہمیں بھی منع کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے سوالوں کی طرح سوال نہ کریں، کیوں، کیسے، کس طرح، فرما برداری، بس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کی فرما برداری کریں، اپنی سی کوشش کریں اور مسائل کی تحقیق کریں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے اور اس پر میں نے عمل کیسے کرنا ہے، سیکھیں، علم دین سیکھیں، ایک بات جو کہہ دی گئی اس میں بال کی کھال نہ اتاریں۔ تو یہ قتل ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا، جب وہ گوشت اس مقتول کے جسم کو لگایا تو وہ بول پڑا، اس نے بتا دیا کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا ہے، اور اس طرح سے وہ قاتل پکڑا گیا۔ کیونکہ اس واقعے میں یہ قتل اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے
اس طرح سے ثابت کیا گیا، ورنہ جو مقتول ہوتا ہے محض اس کے مرتے مرتے اس کے بیان سے قتل ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ شرعی گواہ موجود نہ ہو۔ شرعی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، شرعی گواہوں کے ذریعے سے ہی قتل ثابت ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ مقتول کو غلطی لگ جائے، ہاں البتہ وہ لوگ جن کے بارے میں مقتول کہے کہ جی مجھے انہوں نے قتل کیا ہے، پھر ان کو پکڑ کر ان سے تفتیش کی جائے، اگر وہ اقرار کر لیں تو قتل ان کے ذمے ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ ثابت ہوگا یا تو اقرار سے یا گواہوں کے ذریعے سے۔ یہاں پر جو ثابت ہوا وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے یہ طریقہ بتا دیا گیا تھا، اور وہی ایک قطعی راستہ ہے جس کے ذریعے سے معاملات کی تعین ہو جاتی کہ یہ معاملہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ثابت ہوگا، یہ ایسے ثابت کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر تو وحی کے ذریعے سے یہ طریقہ بتایا گیا، اور اس طریقے سے پھر یہ مقتول کا قتل ثابت ہوا اور قاتل کے بارے میں پتہ چل گیا۔ ہماری شریعت میں یہی ہے کہ یا تو قاتل اقرار کر لے یا پھر قاتل کے قتل پر گواہی دے دیں کہ اس آدمی نے قتل کیا ہے۔ محض مقتول کے قول سے قاتلوں پر قتل ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام سے انداز دیکھیں، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اچھا ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ گائے ہونی کیسی چاہیے، وہ بیل ہونا کیسا چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہوں۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ بیل ایسا ہو لا فارض، نہ تو بوڑھا ہو، ولا بکر، اور نہ بالکل بچہ ہو، عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان میں ہو، جوان ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے کر دو۔ ایک قید تو تم نے اپنے اوپر بڑھا لی ہے، اب مزید سوال نہ کرو، گائے ذبح کر دو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ اس کا رنگ ہمارے سامنے بیان کر دے۔ قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو بے شک رب فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ بیل زرد رنگ کا ہونا چاہیے، فاقع لونھا، اس کی زردی بڑی واضح ہو، بڑی ظاہر ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو فرحت بخشو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب پھر کہنے لگے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ گائے، وہ بیل ہونا کیسا چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک وہ بیل ہم پر متشابہ ہو گیا، ہمیں شبہ لگ رہا ہے، ہم ابھی تھوڑے سے شبے میں ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہیاب ہو جائیں گے، ہمیں اب پتہ چل جائے گا، بس ایک دفعہ بتا دیں۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ بقرۃ لا ذلول، کہ وہ جو بیل ہے وہ ہل چلانے والا نہ ہو، محنت والا نہ ہو،
تثیر الارض کہ زمین کو جوتتا ہو، ولا تسقل حرث اور نہ کھیتی کو سیراب کرتا ہو، آبپاشی کا کام کرتا ہو، ایسا نہ ہو۔ زمین کو جوتنے والا اور کھیتی کو سیراب کرنے والا بیل نہیں ہونا چاہیے، کام کاج والا بیل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے داغ ہو، صحیح سالم، مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ پوری بات لے آئے، آپ نے پوری بات بیان کر دی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا اور وہ یہ کام کرنے کے قریب معلوم نہیں ہو رہے تھے، کرتے ہوئے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اب وہ جو واقعے کا پہلا حصہ ہے وہ بعد میں ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جس وقت تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس آدمی کے ساتھ مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ آدمی بول پڑا، مقتول بول پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے یہیں سے استدلال فرمایا کہ جیسے یہ آدمی بولا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں، قدرت کے دلائل دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ دیکھیں یہ گائے شاعر جو ہے نا، یہ انہوں نے اپنی کتابوں سے نکالا ہوا ہے، ان کی کتابوں کے اندر کیا اتھینٹسٹی ہے، کتنی وہ تحریف ان میں کی جا چکی ہے۔ ہمارے بھی اسکالرز اس پہ گفتگو کرنا شروع ہو گئے، افسوسناک ہے یہ۔ تو ہم تو قرآن پاک کو تھامتے ہیں، احادیث مبارکہ کو تھامتے ہیں۔ احادیث میں امام مہدی کا ذکر ہے، دجال کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کے غالب آنے کا ذکر ہے، یہ ذکر ہے۔ باقی وہ گائے ذبح کریں یا جو بھی کریں، اور وقت قریب ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ ممکن ہے 100 سالوں کے اندر آ جائے، ممکن ہے 1000 سالوں میں آئے، ممکن ہے ابھی اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہیں ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں، نہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو پورا کریں۔